اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ بہت سارے جب غم آئے کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، گویا اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل کئی غم گزرے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اور اس امت کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اس دوران ایک آنے والا آیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور پھر آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا، یعنی کہ آپ کے سینہ مبارک کو کھول کر اس کے اندر ایمان، اس کے اندر نور بھر دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سواری خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی، سفید اس کا رنگ تھا، اور اس کی رفتار ایسی کہ جہاں تک حد نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو اس سواری پر سوار کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ وہاں اولین و آخرین تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انہیں باجماعت نماز پڑھائی، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو لے کر اوپر آسمان کی طرف گئے، اور پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہے۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال ہوا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ جل شانہ نے ان کو بلایا ہے۔ تو پھر وہ دروازہ کھلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ وہاں داخل ہوئے۔
تو آگے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا. جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو. اسی طرح ساتوں آسمان حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چڑھتے گئے، ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھتے گئے. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. الغرض ہر آسمان مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اوپر جانا تھا، سدرۃ المنتہا پر جانا تھا، اور پھر وہاں جبرائیل امین بھی ٹھہر گئے اور حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں اللہ جل شانہ کے دیدار کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے. حضرت جبرائیل کا مقام بھی جہاں ختم ہو گیا کہ اس سے آگے حضرت جبرائیل امین کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے آگے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بھی بلند. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اب اکیلے تھے اور بندہ تنہا ہو، جگہ نہیں ہو تو بندہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی جو وحشت ہونا طاری ہونے لگی. تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آوازیں سنائی دی، اور وہ آواز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں سے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو بکر کو تو میں مکہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہاں مجھ سے پہلے ابو بکر کی آواز کیسے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر کی آواز نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا کہ جس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ یہاں ٹھہرے، اور جب آپ تشریف لائے اور آپ کو کچھ پریشانی لائق ہو تو آپ کو مانوس کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنا قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانے کے دو سرے، کمان کے دو سرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ پیش کیا تحیات للہ والصلوات، تو یہ تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر جب پیش کیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اللہ رب العزت نے سلامتی کا تحفہ دیا. قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا اس مقام پر پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولے. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم سب پر سلامتی ہو. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا، اس میں اللہ آقا نے سب کو شامل فرمایا
کہ اللہ کا یہ تحفہ ہم سب کو پہنچے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو نیک لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، ہم ساری زندگی آقا کے احسان کی بات کہ کس مقام پر آقا پہنچے. آج مجھے اور آپ کو کچھ دولت زیادہ مل جائے، کوئی عہدہ زیادہ مل جائے تو ہمیں نیچے والے رشتے دار بھی نظر نہیں آتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ جو کسی کو نہیں ملا. اس مقام پر پہنچ کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا. اور آج امت کا حال کیا ہے کہ امت یہ کہہ کر رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے. کل قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ اور پھر آقا کی شفقت اور رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر امت کے لیے جو تحفہ عطا فرمایا وہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تحائف لے کر واپس آئے تو واپسی میں پھر انہیں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا تحفہ ملا، آپ نے بتایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور روانہ کر دیا. جب چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تلخ تجربہ ہے، یہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکے، آپ اس کو اللہ رب العزت سے تخفیف کروائیے. آقا علیہ السلام پر یہ 50 نمازیں پڑھنا بھی کوئی شاک نہیں تھی. آقا تو ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو 50 نمازیں کیا چیز تھی، آقا کے لیے مشکل نہیں تھی. لیکن آقا واپس جو گئے تخفیف کروانے کے لیے، کس کے لیے گئے؟ امت کے لیے گئے، مجھ اور آپ کے لیے گئے کہ میری امت پہ تخفیف ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. الغرض یوں پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی زیادہ ہے، 5 کا موت دی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تخفیف کا مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تو پہلے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کیوں دی؟ علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام دیا تھا وہ مقام خلت تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل کا یہ تقاضا ہوتا ہے خلت کا کہ جو مزاج یار میں آئے سر تسلیم خم ہے، کہ جو حکم ہو اس کو تسلیم کرنا ہے بس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تسلیم کرو. یہ مقام خلت ہے. اللہ کی دوستی کا مقام تو یہ ہے کہ بندہ چوں بھی نہ کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا حق دیا تھا، آپ سے بات چیت کرتے تھے. پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، صرف اتنا سوال کیا تھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں قال هي عصاي اتوكل عليها واعوذ بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. تو آپ نے جواب کے اندر طویل جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے بکریوں کو ہانکتا ہوں، ان کے لیے چارہ گراتا ہوں، ان سے اور کام کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ کلام کرے. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ رب العزت سے تخفیف فرمائیں. الغرض اس معراج کے تحفے میں سے
جو تحفہ ہمیں عمل کا ملا وہ یہ کہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی، اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ جو یہ 5 نمازیں بھی اہتمام سے پڑھے گا اسے اجر 50 ہی کا ملے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ پہ ذرا غور کر لیں کہ ہم آج شب معراج تو مناتے ہیں، لیکن معراج میں جو تحفہ آقا علیہ السلام لے کر آئے اس کا ہم نے کیا حال کیا؟ شب معراج منانے سے قیامت والے دن چھٹکارا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف شب معراج منانے سے نہیں ملے گی، بلکہ شفاعت کے حقدار اس وقت بنیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے، اور نہ صرف لے کر آئے بلکہ امت کے لیے، مجھ اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بار بار اس میں تخفیف کرا کر لائے، اس 5 نمازوں کا بھی ہم نے حال کیا کیا۔ ان 5 نمازوں کو اگر ہم اہتمام سے پڑھیں گے تو پھر ہم معراج کے ماننے والے ہیں، ورنہ پھر جو انکار کرنے والے اور ماننے والے ان میں فرق کوئی نہیں رہ گیا۔ صرف لائٹیں لگانے سے، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شریعت نام ہے عمل کا، شریعت نام ہے اطاعت کا، شریعت نام ہے فرما برداری کا۔ جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس رات کے اندر جو اعمال ہمیں لا کے دیے، جو تحفے ہمیں لا کے دیے، جس کے بدلے میں رسول اللہ کی سفارش ملنی ہے، اس کو ہم اپنے عمل کے اندر لے آئے اور سارا سال لے آئے تو پھر ہم معراج منانے والے ہیں، ورنہ ایک رات منا کر جان نہیں چھوٹنے والی۔ اور اسی کی مناسبت سے یہ بھی ہے کہ شب معراج یقیناً بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر معراج پر عطا فرمائی اور امت کو تحفے عطا فرمائے، بڑی رات ہے۔ لیکن شریعت میں اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت کسی مخصوص طریقے سے کچھ بھی نہیں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور جو ہے لوگ غلط چیز کو دین سمجھ کے پھیلایا جا رہا ہے۔ بھائی کسی بھی مخصوص قسم کے کوئی نفل، کوئی مخصوص قسم کا کوئی ذکر اس رات کے اندر نہیں ہے۔ ہاں عبادت ہے، بڑی رات ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ سے مانگو، نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، مناجات کرو، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ ہی یہ 27 رجب کا روزہ اور نہ ہی اس کے رات کی کوئی مخصوص عبادت ہے، اس کو ضروری سمجھ کے کرنا۔ ویسے نفلی روزہ سارا سال رکھے بندہ کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو خاص کر کے رکھنا وہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین ہو۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے رات میں ہمیں تحفہ لا کے دیا، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق